مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں، مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفترخان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا اور تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔ آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں، میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دے دی۔ 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں۔ کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا۔ حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا۔ اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے۔ بچے کنارے بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے، اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، خانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا۔ کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک ہو علی، مبارک ہو فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے۔ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتے کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا، عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔ اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1 لاکھ روپے دینے کے برابر ہے۔ اس زمانے کے 1 لاکھ دینے کے برابر ہے۔ قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے، حضور کی شان سے ضیافت کی۔ یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے تو آپ غمگین تھے۔
غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا، پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں۔ کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کہاں، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے؟ حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو، کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالیٰ۔ حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کہ کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی، یقین کیا اور گئے، آقا کل وہاں گئے تھے آج ہمارے ہاں چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلتے۔ حضرت علی گنتے گئے قدم، فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے۔ اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے۔ فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے۔ بات اتنی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے، فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی، دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے اتنے ہو گئے ہیں، غلام کہاں آزاد کریں؟ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں چلی گئی، اے مولا تو نے میری لاج رکھ لی، میں نے تیرے رسول کی ضیافت کی، میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں، حیثیت نہیں ہے میرے مولا۔ وہ دعا کرتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا جبرائیل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو۔ فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے، اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے۔ عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے۔ ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے۔ حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے، جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کہاں کہاں اترتی تھی؟ جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے۔ ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے، حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں آیتیں آ گئی، نماز کی حالت میں ہیں آیتیں آ گئی۔ جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا، جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا۔ 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے، لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے، لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے، اگر اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مصلی پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے یا رسول اللہ اپنی دختر سے کہہ دیں پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے، آیتیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمان نے کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔
ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ کرونا وائرس پھیلا ہے، کرونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں؟ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں شہید کربلا سے چاہیے، حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے۔ چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو۔ سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو، تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے حضور تک پہنچتا ہے۔ اور جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں، ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، سب سنیوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، علی اس کا۔ بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟ داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، دروازے سے جائے گا۔ ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں۔ اے لوگو تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا۔
نبی کے پاس ایک بار آئے، میرے پاس 2 بار آئے۔ کچھ لوگ جا کر شکایت کیے، علی تو ایسا کہہ رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کی فضیلت ہو گئی۔ حضور نے بلایا، علی تم نے ایسا کہا؟ کہا یا رسول اللہ، بے ادبی کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، آپ کے فرمان ہی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں، علم کا میں شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا، دروازے سے ایک بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا، آئے گا دروازے سے، جائے گا دروازے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا، اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا۔ جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا، دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے۔ سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کتنے؟ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں ہے۔ 9 سال کے بچے آج ہمارے کہاں ہیں؟ پوچھو۔ آج میں دعوت دیتا ہوں، کتنے نوجوان کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے۔ تو یہاں پر بہت سارے وہ ہوں گے جو بغل جھانک رہے ہیں۔ میرے مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا مجمع تو الحمدللہ اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے، اس لیے کہ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کبھی میرے مجمع میں آتا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کا کوئی سروکار بھی نہیں، میں کبھی ان لوگوں سے الجھتا بھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے، میں ان سے الجھتا نہیں، اس لیے کہ ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں، ہماری نسبتیں بہت بڑوں سے ہیں۔ اور اگر آج ہی مجھے کوئی ہمارا بچہ کہہ رہا تھا فلاں ایسے آپ کو گالی دے رہا ہے، فلاں ایسے، ہزاروں محبت کرنے والے ایک نظر کا ٹکا تو ہونا ہی چاہیے، کوئی تکلیف کی بات نہیں، پورے سارے محبت کریں۔ ایسا تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا، اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ ایک بار حضرت یحییٰ نبی ہیں، دعا کیا انہوں نے، اے اللہ سب نبیوں کو تو نے کچھ نہ کچھ عطا کیا، میرے لیے عطا کر کہ کوئی بھی مجھے برا کہنے والا نہ ہو۔ حضرت یحییٰ نے یہ دعا کی، جانتے ہیں جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے یحییٰ جو چیز میں نے خود اپنے لیے نہیں رکھی، جو چیز خود میں نے اپنے لیے نہیں رکھی وہ تجھے کیسے دوں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی گالیاں دینے والے موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے شان میں برے کلمات کہنے والے آج بہت سارے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ کر کے چلو، آج بہت ساروں کو کوسنے والے ہیں۔ یہاں پر حضرت علی کی بات آئی ہے، ابھی آخری دن ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس لیے کہ کربلا ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، تھوڑا سا وقت لگے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو لے کر اور حضرت امیر معاویہ کی ذات کو لے کر ٹکراتے ہیں اور سنیوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت علی اور حضرت معاویہ، جنگیں ہوئی ہیں ان کے درمیان، لیکن وہ اجتہادی خطائیں تھیں، اس وقت جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہو گئی آپس میں، لیکن دونوں صحابی رسول ہیں۔ سنی یہ مانتا ہے کہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی کہو گے تو ایمان ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ ان کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ تو داماد رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان سے باہر ہے، ان کی شان میں ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی شان میں بھی جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، گلی نکڑ میں گھومنے والا نوجوان واٹس ایپ میں، فیس بک میں مناظرے کر رہا ہے، معاویہ باغی تھے، علی حق پر تھے، ظالم فیصلہ وہ کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوں، ان دونوں کا اگر فیصلہ آئے تو کون فیصلہ کرے گا؟ جو ان دونوں سے بڑا ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اللہ رب العزت ہے۔ ان دونوں کے اگر آپسی کچھ معاملات تھے بھی تو تو کون سا چوہا ہے جو ان کے بارے میں اپنی رائے دیتا ہے؟ ہاں، بعض وہ ہیں خارجی کسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرتے ہیں، یہ ظالم یزیدی ہیں، آج بھی ہیں ان کی اولاد میں۔
کچھ لوگ اولاد کا مطلب ان کے جانشین اس علم کو اٹھائے ہوئے ہیں جو یزید اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت علی کے خلاف بھونکتے ہیں. کچھ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ شیعہ ہیں، وہ خارجی ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ان دونوں کی ناپاکیوں سے ہمیں بچا کر مولا نے دونوں کی محبت میں ہمیں عطا کیا. اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو معاویہ کی شان کو بھی سمجھتے ہیں اور حیدر کرار کی شان کو بھی سمجھتے ہیں. ہم ان جھگڑوں میں کیوں پڑیں؟ قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، جنگ جمل جنگ صفین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بتاؤ کہیں کسی کتاب میں لکھا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اٹھائے گا اور پوچھے گا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کیوں ہوئی تھی؟ تم سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے. ان کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا. میاں تو ڈر، تجھے تیری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنا سب کچھ بھول کر کے وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. اس لیے بچو، یہ رافضیوں کے پھیلائے ہوئے جراثیم سے اپنے معاشرے کو بچاؤ. نوجوانوں کو بھی میں تلقین کرتا ہوں جب ایسی بحثیں آئیں تو وہاں سے اٹھ جانا، اس لیے کہ شیطان تمہیں غارت کرنے جا رہا ہے، تمہیں برباد کرنے جا رہا ہے. ایسے جھوٹے اور جعلی پیر بھی آئے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن ان کے اندر علی کی محبت اتنی نہیں بلکہ معاویہ کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کر دیں، باغی ثابت کر دیں. بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بتائیں دیکھو یزید ان کا بیٹا تھا، حسین کو قتل کیا، بیٹے نے کیا تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا، کیا اللہ کے نبی کو تانا دو گے؟ ابو جہل دشمن رسول تھا لیکن بیٹے اکرمہ صحابی رسول تھے. باپ کی غلطی بیٹے کو نہیں، بیٹے کی غلطی باپ کو نہیں دی جائے گی. حضرت امیر معاویہ اس وقت انتقال کر چکے تھے جب کربلا کے واقعات ہوئے تھے، نہیں تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو ان بحثوں میں نہ پڑو. مسلمانوں سے مجھے بڑی یہ حیرت ہوتی ہے جن کو حلال و حرام ابھی نہیں معلوم، جن کو نماز میں کتنے فرض ہے وہ نہیں معلوم، ارے وضو کے طریقے نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، تیمم کا مسئلہ پوچھ لو تو آنکھیں اوپر چلی جائیں. یہ مسائل جو بیسک ہیں یہ نہیں جانتے. معاویہ کی شان میں بکواس، علی کی شان میں بکواس.